السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بلال عباس کے 10 بہترین پاکستانی ڈرامہ سیریز کے بارے میں بات کریں گے، لیکن پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں فیس بک پر ضرور فالو کریں۔ نمبر 10، ایک جھوٹی لو سٹوری۔ سلمیٰ اور سہیل درمیانی طبقے کے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے معیاری زندگی ساتھی کے لیے بلند توقعات ہیں، لہٰذا اپنے معیاری موازنہ اور حقیقی محبت کے تلاش میں وہ دونوں اپنے لیے جعلی سوشل میڈیا پروفائل بناتے ہیں اور اپنے معیاری محبت کے دلچسپی کو شناخت کرنے کی تلاش جاری رکھتے ہیں۔ نمبر 9، عبداللہ پور کا دیوداس۔ ایک چھوٹے شہر میں قرار پارک عبداللہ پور کا دیوداس یہ ہے کہ کمنگ آف ایج کہانی ہے، البتہ گلبانوں کی خوابوں کو ان ناشنامہ شاعر نے دیوداس کے نام سے قید کر لیا ہے۔ کہانی کے آگے بڑھتے ہوئے کاشف اپنے آپ کو دیوداس ثابت کرتے ہیں، گلبانوں کی خواہش کا موضوع بن جاتے ہیں۔ نمبر 8، اعتبار۔ سیریز ایک کہانی پریسا یا پری کے ساتھ ہونے والے روزانہ کی زندگی کے چیلنجز کی کہانی پر مبنی ہے۔ جو ایک ڈاکٹر ہے، اس کی زندگی الٹا سیدھا ہو جاتی ہے جب اس کا شوہر حمزہ روڈ پر اس پر زبانش کی کوشش سے بچنے کے بعد اسے قبول نہیں کرتا۔ کہانی محبت، جذبات اور رومانس سے بھرپور ہے۔ کہانی ایک جوان پرجوش لڑکی اور اس کی مشکلات کے گرد ہے۔ نمبر 7، قربان ہیر جمال اور شہمیر کے بارے میں ایک کہانی ہے۔ 3 افراد جو ایک شدید محبت کی تکون میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہیر اقرا عزیز ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی اچھی اور روشن لڑکی ہے۔ اسے ایک ساتھی طالب علم جمال بلال عباس خان سے پیار ہو جاتا ہے، جو ذہین اور محنتی ہونے کے باوجود انتہائی غریب ہے۔ ہیر اپنے والد کی بت رکھتی ہے جو بدلے میں اس پر ناز کرتی ہے، جو اپنے والد جیسے کسی سے شادی کرنا چاہتی ہے جس نے اپنی زندگی میں جدوجہد اور مشکلات سے گزارا کیا تھا اور ایک سینئر بیوروکریٹ بننے کے لیے بہت محنت کی تھی۔ ہیر کو جمال میں لگن اور محنت کی اس سطح کا پتہ چلتا ہے اور وہ اس سے پیار کرتی ہے۔ جمال خوفزدہ ہے کہ ہیر کے گھر والے اسے قبول نہیں کریں گے، اس لیے وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا، لیکن آخرکار یہ دیکھ کر ہیر اس سے دستبردار نہیں ہوگی۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ پلاٹ میں موڑ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہیر کی شادی کا فیصلہ اس وقت سے ہو چکا ہے جب وہ 2 ماہ کی تھی، شہمیر نامی لڑکے سے۔ نمبر 6، چیخ۔ منت، صبا قمر، حیا، عزیکا اور نایاب اشنا شاہ سبھی قریبی دوست ہیں۔ وجیہ بلال عباس خان، یاور اعجاز اسلم، شایان عماد عرفانی اور حیا بہن بھائی ہیں۔ منت کی شادی شایان سے ہوتی ہے۔ اس کے سسرال والوں کو کافی امیر دکھایا گیا ہے، تاہم نایاب غریب ہے۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور اپنے والد رمضان، نور الحسن، لالچی، ستیلی ماں سائمہ قریشی اور اپنی 2 ستیلی بہنوں کے ساتھ رہتی ہے۔ نایاب کو اس کی دوست حیا کی منگنی کی رات عصمت دری کی کوشش اور جسمانی تشدد کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے۔ نایاب کو ہسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ جلد ہی دم توڑ گئی۔ جیسے ہی نایاب اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے، وہ منت اور پولیس کے سامنے اپنی گواہی میں اپنے حملہ اور راجہ ایک عرفی نام جسے خاندان کی عورتیں مذاق میں وجیہہ کے لیے استعمال کرتی ہیں، کہہ کر اس کی شناخت ظاہر کرتی ہے۔ منت یہ سننے کے بعد پہلے تو اس پر یقین نہیں کرتی جب تک کہ وجیہہ اپنے چہرے پر اس کا اعتراف نہ کر لے۔ نمبر 5، پیار کے صدقے۔ پیار کے صدقے جیسا کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے، 2 کرداروں مہجبین اور عبداللہ کی سب سے پیاری محبت کی کہانی ہے، جو بہت معصوم ہیں۔ بلال عباس خان کو پہلی بار ایک بالکل مختلف کردار میں ایک معصوم انسان کے طور پر دیکھنا کافی حیران کن تھا، جو پڑھائی میں ذہین ہے اور ریاضی میں اپنی یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے۔ دوسری جانب یمنا زیدی نے عبداللہ کے ساتھ ایک
پیارا رشتہ نبھاتے ہوئے بناتے ہوئے بہترین کیمسٹری کا مظاہرہ کیا۔ محجبین وہ ہے جو ہمیشہ اپنے امتحانات میں فیل ہوتی ہے، تاہم وہ ہمیشہ اپنی کلاس میں ٹاپ کرنے کا خواب رکھ دیتی تھی۔ اس ڈرامے سے ان کا مشہور ڈائلاگ جس نے پورے سوشل میڈیا پر خوب مقبولیت حاصل کی وہ ہے، اماں فیل ہونے والوں کو عزت چاہیے ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کی طرف سے تجویز ملنے کے بعد محجبین اپنی پڑھائی سے راحت محسوس کرتی ہے اور وہ امتحانات میں شرکت سے آزادی کے بارے میں پرجوش ہے۔ نمبر 4 ڈنک۔ اس کی کہانی ایک یونیورسٹی کے گرد گھومتی ہے جہاں ایک طالبہ امل فراز اپنے پروفیسر ہمایوں پر اسے ہراساں کرنے کا الزام لگاتی ہے اور ہر کوئی اس کی منگیتر حیدر نواز سمیت مقابلہ کرنے میں اس کی حمایت کرتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ امل نے اپنے منگیتر حیدر کو بچانے کے لیے اپنے پروفیسر پر جھوٹا الزام لگایا کیونکہ اس نے غلطی سے ایک خاتون پروفیسر انجم کو کچھ نامناسب تصاویر اور ویڈیوز بھیج دی تھیں۔ اصل منظر جو ہوا وہ یہ تھا کہ امل پروفیسر ہمایوں نے حیدر کو معاف کرنے کو کہا۔ جب وہ انکار کرتا ہے تو دروازہ بند کر دیتی ہے اور اسے ہراساں کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ اس پر ہراساں کرنے کا الزام لگا کر اس کی زندگی برباد کر دے گی اور وہ کمرے میں موجود چیزیں بکھیر کر وہاں سے چلی گئی۔ پروفیسر ہمایوں اور امل کے درمیان ایک آخری بات چیت ہوتی ہے اس سے پہلے کہ وہ معصوم پروفیسر انکوائری کمیٹی سے باہر نکل جائے اور یونیورسٹی سے نکل جائے۔ اس کی بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور وہ ذہنی طور پر جنگ ہار چکا ہے، اس لیے اس نے خودکشی کر لی۔ نمبر 3 دوبارہ۔ جب اس کے شوہر ہدایت اللہ کا کاسٹر کی دہائی کے اوائل میں انتقال ہو گیا تو مہر النساء ایک آزاد روح کے طور پر محسوس کرتی ہے اور اپنے ماضی کی تلخ یادیں یاد کرتی ہے۔ جب اس کے مرنے والے والد نے اس کی شادی 16 سال کی عمر میں ہدایت اللہ سے کرنے کا فیصلہ کیا جو اس وقت 36 سال کے تھے۔ اپنے شوہر کی آخری رسومات کے وقت مہر النساء اپنی موت سے جذباتی طور پر متاثر نظر نہیں آئی۔ ماہر اگلے دروازے کا لاپرواہ لڑکا ہے جو ٹینس کا کھلاڑی ہے اور نوکری کی تلاش میں ہے۔ دوبارہ ایک پاکستانی ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے مومنہ دریت نے ایم ڈی پروڈکشن کے بینس کے تحت پروڈیوس کیا ہے، جس کی ہدایت کاری دانش نواز نے کی ہے اور ثروت نذیر نے لکھا ہے۔ یہ ہم ٹی وی پر 20 اکتوبر 2021 سے 15 جون 2022 تک ہم ٹی وی پر نشر ہوتا ہے۔ اس میں حدیقہ کیانی کو مہر النساء کے روپ میں دکھایا گیا ہے جسے اپنے غالب شوہر کی موت کے بعد اپنی زندگی کو زندہ کرنے کا موقع ملتا ہے جب ماہرہ ایک لاپرواہ اور بے روزگار بیچلر سے مل جاتی ہے۔ نمبر 2 کچھ انکہی ایک جدید طور اور ہلکے پھلکے کاروبار کے طور پر بیان کیا گیا۔ سلمان بلال عباس خان اور عالیہ سجد علی کے گرد گھومتا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل جھگڑے میں رہتے ہیں۔ ایک ہی پیشے پراپرٹی بروکر سے تعلق رکھنے والے وہ مسابقتی ہیں اور ڈیل کریک کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ عالیہ کے والد آغا خان محمد احمد اپنے آبائی گھر کے لیے لڑ رہے ہیں۔ معاملات اس وقت ڈرامائی موڑ لیتے ہیں جب سلمان عالیہ کے گھر کرایہ دار کے طور پر شفٹ ہوتے ہیں۔ گھر کا کمانے والا ہونے کے ناطے عالیہ اپنے والد کو جائیداد کے بحران سے نکالنے کے لیے سخت محنت کر رہی ہے۔ اس کی بڑی بہن سمیہ میرا سیٹھی اپنی ماں شمو بیگم اسرا غزل کی خواہش کی فہرست میں سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ اس کی چھوٹی بہن تانیہ قدسیہ علی ایک تفریحی پیکج ہیں اور میز پر انتہائی ضروری تفریحی کو خاص بناتا ہے۔ آئیے بحث کرتے ہیں۔ لمحات لاتی ہے لیکن اور بھی بہت کچھ ہے۔ نمبر 1 عشق مرشد۔ عشق مرشد ایک امیر نوجوان شہمیر سکندر بلال عباس خان کے ایک پاکستانی ڈرامہ سیریز ہے جو ایک متوسط گھرانے تعلق رکھنے والی ایک مضبوط اور ذہین لڑکی شبرا سلمان سے درفشاں سلیم سے محبت کرتا ہے۔ شہمیر اپنے آپ کو ایک غریب آدمی کا روپ دھارتا ہے اور شبرا کے والد کے دفتر میں اس کے قریب جانے کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ شبرا ابتدائی طور پر شہمیر کی مہربانی اور شفقت کی وجہ کی طرف راغب ہوتی ہے لیکن وہ اس کی اچانک ظاہری شکل اور مقاصد پر بھی مشکوک
تعلق ہے۔ چونکہ وہ ایک زیادہ وقت گزارتے ہیں، شبرا کو شہمیر سے پیار ہو جاتا ہے، لیکن ان کے رشتے کو شہمیر کے بے رحم تاجر والد داؤد عمیر رانا کی جانب سے چیلنجوں کا سامنا ہے، جو کہ شہمیر کی شادی ایک امیر گھرانے میں کرنا چاہتے ہیں، اور شبرا کا خاندان جو شہمیر کو اس کی سماجی حیثیت کی وجہ سے قبول کرنے سے ہچکچاتا ہے۔